بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی فضیلت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، یعنی وضو کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد یہ کلمات کہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس دروازے سے اس کا دل چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ زائل ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ زائل ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ زائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح جب بندہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس سے زائل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، یعنی وضو کے آداب و سنن کی رعایت کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرے، تو اس کے جسم کے سارے گناہ گر جاتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ اس کے زائل ہو جاتے ہیں۔ تو وضو کے بہت زیادہ فضائل حدیث کے اندر آ گئے۔ وضو کے فرائض 4 ہیں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 سے ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، اور سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں۔ تو یہ 4 فرائض کون سے ہیں؟ نمبر 1، چہرے کو دھونا۔ چہرے کا دھونا کتنا فرض ہے؟ پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوری کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پہلا فرض ہے، یہ چہرے کا دھونا ہے۔ اور اس کی کتنا چہروں کا دھو گے؟ تو پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوری کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ دوسرا فرض وہ ہے ہاتھوں کو دھونا۔ ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں سمیت، یہ دوسرا فرض ہے۔ تو دونوں بازوں کو دھو گے کوہنیوں سمیت، یہ دوسرا فرض ہے وضو کے اندر۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ تیسرا فرض ہے وضو کے اندر۔ اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت، یہ چوتھا فرض ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وضو کے یہ جو 4 فرائض ہیں، ان فرائض کے اندر اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا۔ تو یہ 4 فرائض ہیں، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے۔